الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ عز و جل کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق روزہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کاپی پینسل وغیرہ موجود نہیں ہے تو جلدی سے حاصل کر لیجئے تاکہ ہم اپنے پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ آئیے علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم میں اضافے کی دعا، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس سبق میں آپ روزے کا معنی جانیں گے، اسی طرح روزے کا حکم کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آج آپ سماعت کریں گے، اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ بھی جانیں گے کہ روزہ کب مکروہ ہو جاتا ہے، اور بھی روزے سے متعلق ضروری مسائل کا علم حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے طلباء کرام، آئیے سب سے پہلے آج ہم روزے کی تعریف سماعت کرتے ہیں کہ روزہ کسے کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ اور صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، جبکہ شرعیت کی اصطلاح میں صوم سے مراد یعنی روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلمان کا عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور مخصوص خواہشات سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس تعریف سے چند باتیں معلوم ہوئیں کہ سب سے پہلی بات کہ شریعت کی اصطلاح میں روزہ اسے کہا جاتا ہے کہ مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو جان بوجھ کر روکے رکھے۔ تو دیکھیے روزے کا جو وقت ہے وہ اس تعریف کے اندر موجود ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ تمام کا تمام ڈیوریشن یہ روزے کا ٹائم ہے۔ لہٰذا اس پورے وقت کو ہمیں اچھے انداز سے گزارنا ہے اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ روزے کے اندر آپ نے نیت کرنی ہے اور نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح کھانے پینے اور مخصوص خواہشات سے رکنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، روزہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ ہمیں روزے کی حالت میں ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ آئیے روزے کا حکم سماعت کرتے ہیں۔ روزے کا حکم تو یاد رہے کہ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ کیا ہیں؟ فرض ہے۔ یعنی اگر بغیر کسی شرعی عذر کے کسی شخص نے ایک بھی روزہ چھوڑا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا اور حرام کا مرتکب ہوگا۔ لہٰذا جب تک شریعت کی جانب سے
کوئی عذر نہ ہو، کوئی اجازت نہ ملے، جب تک روزہ چھوڑ سکتے نہیں ہیں۔ تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اچھا، عاقل کسے کہتے ہیں بتائیے؟ شاباش، عاقل کے معنی کیا ہے؟ عقل رکھنے والا، یعنی جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، جس کی عقل سلامت ہے، اس شخص پر روزہ فرض ہوگا۔ یعنی کہ جو پاگل ہے، جس کی عقل زائل ہو چکی ہے، اس شخص پر روزہ فرض نہیں۔ اسی طرح بالغ پر روزہ فرض ہے۔ تو جو بچے نابالغ ہوتے ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر نابالغ بچہ 10 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت موجود ہے، تو اسے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا۔ جس طرح 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طرح اسے 10 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد، جب کہ وہ روزے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیارے بچوں، ماہ رمضان کی آمد ہے، تو الحمدللہ ہم یہ سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سبق کو اچھے انداز سے پڑھ لیجئے تاکہ ماہ رمضان میں ہمیں روزے رکھنے میں کوئی شرعی مسئلہ پیش آئے تو ہمارا مسئلہ اس سبق کی برکت سے حل ہو جائے۔ آئیے روزے سے متعلق چند ضروری باتیں بھی سماعت کرتے ہیں۔ آج یہ بھی جانیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، روزہ توڑنے والی چند چیزیں ہیں جن میں سے آپ کی بارگاہ میں چند درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر روزے کی حالت میں کسی شخص نے جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا روزے کی حالت میں ہم آنکھوں میں دوائی نہیں ڈال سکتے۔ جس طرح ڈراپس وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کے قطرات آنکھوں کے اندر نہیں ڈالے جا سکتے، کیونکہ آنکھ کا تعلق ہمارے حلق سے ہوتا ہے اور آنکھ میں ڈالے جانے والی دوائی حلق تک پہنچ جاتی ہے، لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھیے کہ آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرما لگانے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے آنسو نکل کر اگر حلق میں چلا گیا اور اس کو پی لیا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی یاد رکھیے کہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کلی کر رہا ہے اور کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا اور وہ حلق تک اتر گیا، تو اس کو یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے وضو بنا رہے ہوتے ہیں اور وضو بناتے ہوئے پانی کے کوئی قطرات غلطی سے حلق میں اتر جاتے ہیں، بے دہانی سے حلق تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوا اور اس کو یاد ہے کہ میں روزے دار بھی ہوں، تو اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا وضو کرتے وقت یا کلی کرتے وقت روزے کی حالت میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔
آئیے پیارے بچوں، آج ہم چند باتیں اور سماعت کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، تو حالت روزہ میں اگر کسی شخص نے بھولے سے کھا لیا یا بھولے سے پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھولے سے کھایا یا پیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اسے اللہ نے کھلایا یا پلایا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بھولے سے روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے یا کچھ پی جاتا ہے جبکہ اس کو بالکل بھی یاد نہ ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ بھولے سے اور غلطی سے کوئی کام کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی سے کرنے والا کام یا کیے جانے والا کام، اس میں بندہ جانتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن غلطی سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور بھولے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ روزے دار اگر بھولے سے کچھ کھا جائے تو اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر غلطی سے کچھ کھا لیا اور اس کو یاد تھا میں روزے سے ہوں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح تھوک یا بلغم نگل جانے سے، پی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ روزے میں بار بار تھوک آتا ہے تو اس تھوک کے آنے سے اور اس کو پی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح پیارے بچوں، روزے کی حالت میں اگر کسی نے انجیکشن لگوایا تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بسا اوقات روزے میں بندہ بیمار ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹرز انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، تو یاد رہے کہ انجیکشنز لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے میں غیبت کرنا، یاد رہے کہ روزے کی حالت میں کرے یا روزے کے علاوہ غیبت کرے، یہ سخت گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام ہے۔ اس سے ہمیں روزے میں بھی بچنا چاہیے اور روزے کے علاوہ بھی بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں غیبت کر دی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آئیے پیارے بچوں، آج روزے کو مکروہ کر دینے والی چیزوں کا بیان بھی ہم سماعت کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے روزے کی نورانیت، اس کی روحانیت اور اس کے ثواب میں کمی واقع ہو گئی۔ ایسے کام کرنے کی وجہ سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، تو ان کاموں کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے، جیسے کہ جھوٹ، غیبت یا چغلی کرنا۔ تو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ان کاموں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کاموں سے ہمیں روزے اور روزے کے علاوہ میں دونوں صورتوں میں بچنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے بچوں، غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور انجیکشن لگوانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے جبکہ یہ طاقت کے لیے لگوایا جائے۔ اسی طرح تھوک یا بلغم نکل جانا، یہ بھی روزے میں ناپسندیدہ عمل ہے، لہذا بار بار اس کو واقع کرنے سے بچنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج آپ نے روزے سے متعلق بہت ساری معلومات اور شرعی مسائل سماعت کر لیے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے
تھوڑا سا ہم آج کے سبق کا خلاصہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے روزے کی تعریف سماعت کی، اس کے بعد ہم نے روزے کی فضیلت اور روزہ توڑ دینے والی چیزوں کا بیان سماعت کیا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے روزہ نہ توڑنے والی چیزیں بھی سماعت کی ہیں، اور آخر میں ہم نے جانا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔